11واں حصہ خونے دل و جگر سے ہے سرمایہ حیات۔ قریش کی جنگی تیاریاں۔ قریش کی آنکھوں کی نیند اڑ گئی، ان کے دل کا چین جاتا رہا جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کی جیت ہوئی۔ حق کا سر اونچا رہا، اسلام کا پلہ بھاری رہا، اور پھر سارے عرب میں اس کا ڈنکا بجنے لگا۔ مسلمانوں کے دل جس قدر مسرت سے لبریز تھے، مشرکین خوف اور مایوسی سے اسی قدر لرز رہے تھے۔ یہود اور منافقین بھی بری طرح مرعوب ہو کر رہ گئے تھے۔ قریش پورے 1 ماہ روتے دھوتے رہے۔ جو سردار مارے گئے تھے ان کا ماتم کرتے رہے۔ پھر ماتم ختم ہو گیا، رونا دھونا بند ہو گیا۔ یہ رونا دھونا کیوں بند ہو گیا؟ کیا انہوں نے اپنے عزیزوں اور لیڈروں پر صبر کر لیا؟ یہ ماتم کیوں ختم ہوا؟ کیا اس لیے کہ انہوں نے تقدیر کے آگے سر جھکا دیا؟ نہیں، یہ بات نہیں تھی۔ قریش ایسے نہ تھے کہ اپنے سرداروں پر صبر کر لیتے اور خاموش ہو رہتے۔ ان کے سینے ابھی سلگ رہے تھے، ان کے دل ابھی تڑپ رہے تھے۔ البتہ اب ماتم کا شور نہ تھا، اب آنسوؤں کا طوفان نہ تھا، اب بس خون کا بدلہ لینے کی دھن تھی، اب بس انتقام کی تیاریاں تھیں۔ عورتوں نے اپنے سر کے بال کٹوا ڈالے، عطر اپنے اوپر حرام کر لیا، نظر مان لی، خوشبو نہیں لگائیں گی، زینت کی چیزوں سے دور رہیں گی جب تک خون کا بدلہ نہ دیکھ لیں گی۔ مردوں نے عہد کر لیا، چین سے نہ بیٹھیں گے، آرام کی نیند نہیں سوئیں گے جب تک بھرپور بدلہ نہ لے لیں گے۔ ابو سفیان کچھ اور آگے رہا، اس نے قسم کھا لی، نہائیں گے نہیں جب تک محمد کو نیچا نہ دکھا لیں گے۔ اس طرح قریش کے آنسو تھم گئے، رونے پیٹنے کی آوازیں بند ہو گئیں۔ انہوں نے عزم کر لیا، محمد سے جنگ کریں گے، خون کی آگ خون سے بجھائیں گے۔ اب قریش جنگ کی تیاریوں میں لگ گئے۔ جنگ جیتنے کے لیے جو جو چیزیں درکار تھیں ان کا انتظام کرنے لگے تاکہ جلد سے جلد سینے کی آگ بجھے، بے چین دل کو چین نصیب ہو۔ جنگ سے پہلے جو تجارتی قافلہ شام سے آیا تھا اس کا سارا سامان دارالندوہ میں روک لیا گیا تھا۔ وہ جوں کا توں محفوظ تھا، ابھی حصے بکھرے نہیں ہوئے تھے۔ قریش نے آپس میں طے کیا، حصے داروں کو بس رئیس المال یعنی اصل سرمایہ واپس کیا جائے، اور جو نفع ہو اس کو فوج پر خرچ کیا جائے، جنگی تیاریوں میں لگایا جائے۔ یہ بات تو سب کے دل کی بات تھی، پیش ہونے سے پہلے ہی منظور تھی۔ چٹپٹ سامان فروخت ہوا، چیزیں بہت قیمتی تھی، کافی نفع ہوا، حصے داروں کا اصل سرمایہ واپس کیا گیا، بقیہ جو نفع ہوا جنگ کی مد میں داخل ہو گیا اور زور و شور سے تیاریاں شروع ہو گئیں۔ غزوہ سویق کا واقعہ۔ بدر میں ابو سفیان کا بیٹا بھی قتل ہو گیا تھا۔ اس کا ابو سفیان کو بہت صدمہ تھا۔ قریش کو بدر میں مسلمانوں کے زور کا اندازہ ہو چکا تھا۔ اس بار وہ چاہتے تھے بہت بڑے لشکر کے ساتھ مقابلہ کریں، وہ لشکر ہتھیاروں سے بھی خوب لیس ہو۔ یہ کام وقت کے وقت ہونے کا تو تھا نہیں۔ بہرحال کچھ دن لگتے۔ ابو سفیان غم و غصے سے بدحواس تھا۔ اس میں انتظار کی تاب کہاں تھی۔ مکہ میں 200 آدمیوں کو ساتھ لیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام لینے کے لیے چل پڑا۔ مدینے سے کچھ فاصلے پر عریض نامی ایک مقام ہے، وہاں پہنچا تو ایک انصاری اپنی کھیتی میں لگے ہوئے تھے، ساتھ میں ایک مزدور بھی تھا۔ ان دونوں کو اس نے وہیں تہ تیخ کیا، 2 گھروں میں آگ لگا دی، کچھ کھجور کے درخت تھے ان کو بھی جلا دیا۔ ان باتوں سے اس کے نزدیک قسم پوری ہو گئی۔ وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ بھاگ کھڑا ہوا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حادثے کی خبر ملی تو ابو سفیان کا پیچھا کیا، لیکن بھاگنے والوں نے ہوشیاری کی، جان خطرے میں دیکھی تو اونٹوں کا بوجھ ہلکا کرنے لگے، ساتھ میں ستو کی بوریاں تھیں ان کو نیچے پھینکنے لگے۔ اس طرح کہیں جا کر ان کی جان چھوٹی اور وہ صحیح سالم واپس آ گئے۔ عربی میں ستو کو سویق کہتے ہیں، اس وجہ سے یہ واقعہ غزوہ سویق کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ ذی الحجہ 2 ہجری میں پیش آیا تھا۔